السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنی کنٹینیو کریں گے اپنے اسلامک ہسٹری کی کلاس کو. آج ہمارا 11واں سیشن ہے اور الحمدللہ ہم لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کو کور کر لیا ہے. اب کچھ پیغمبر رہ گئے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور جن کی وجہ سے پھر ہمیں بہت سی آگے والی چیزیں کنیکٹ ہوں گی. اگین ہماری کلاس کا مقصد کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہے، کنیکٹنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کے لیے ہمیں جو مسنگ ڈاٹس ہیں ہماری زندگیوں میں، ہم ان کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معرفت حاصل ہو. کورس کی تمام چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہیں. پیغمبروں کا چارٹ آپ لوگوں کے پاس ہے، پیغمبروں کے نام، ان کی لوکیشن، پیغمبروں کے اپروکسیمیٹ ٹائمز، پورا دنیا کا نقشہ، پھر مڈل ایسٹ کا فوکس نقشہ، اسی طرح سے ایجپٹ کا جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرنی شروع ہوئی تھی. اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو ایک راؤٹ بتایا تھا کہ جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے نکلے تھے اور پھر وہ فلسطین تک پہنچے تھے. یوشع بن نون فائنلی انہوں نے فلسطین فتح کیا تھا. یہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہ السلام ہیں. یہ پھر میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کا ریلیشن شپ آگے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ کس طرح کا ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں نے یقیناً اسٹڈی کر لیا ہوگا. پھر میں نے آپ لوگوں کو ایک شارٹ ہسٹری دی تھی بنی اسرائیل کی ڈیٹس کے ساتھ کہ کس طرح سے چیزیں بنی اسرائیل کی شروع ہوئیں اور کس طرح سے ابھی آج کل یعنی ہم جو اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں چل رہی ہیں. یہ ساری سلائڈز آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، ہوپ فلی آپ لوگوں نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہوگا. پھر میں نے آپ لوگوں کو وہ جو 2 قبیلے تھے، یہ بلکہ 2 حصوں میں جو بنی اسرائیل بٹ گیا تھا اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ ایک نارتھ میں اسرائیل بن گیا تھا اور نیچے جوڈا بن گیا تھا. تو یہ 2 اختلافات ان لوگوں میں ہوئے تھے. اس کے بعد پھر باہر کی فورسز نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی کمپلیٹ کر لیا تھا. کچھ لوگوں کا کی ریکویسٹ تھی کہ میں تھوڑا سا ان کو مزید کور کروں، لیکن جب میں نے پیچھے جا کے دیکھا تو الحمدللہ ہم لوگوں نے مین چیزیں جو قرآن شریف میں آئی ہیں وہ تو کور کر لی تھی. اب ظاہر سی بات ہے ہر پیغمبر کی جتنی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ تو ہمارے پاس ڈیٹیل مفسرین کے ذریعے اور جو آپ کے ہسٹورینز ہوتے ہیں ان کے ذریعے بہت ملتی ہیں اور بہت ڈیٹیل بھی ہوتی ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اگر کسی کو مزید ضرورت ہوئی تو ہم تھوڑا سا اور ذکر کریں گے. 1-2 بہنوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو حضرت یسع علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام کے اوپر کچھ اتنا زیادہ شاید میں نے نہیں بات کی تھی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن شریف میں ان کا بہت زیادہ ذکر نہیں آیا، صرف 2 دفعہ آیا ہے. اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ ہم لوگ تمام پیغمبر کو کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد میں ایک کلاس کروں گا صرف ریویو کی، جس کے اندر تمام 25 پیغمبروں کو اور مزید جو پیغمبر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پیغمبر تھے، بعض لوگوں کا خیال ہے وہ نہیں تھے، تو ان کو بھی انشاءاللہ کور کریں گے. تو اس دوران پھر ہم باقی لوگوں کو کور کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک ریویو کر لیتے ہیں. لاسٹ ٹائم تو ہم نے اسٹڈی کر لیا، اس میں چھوٹی چھوٹی سی کچھ باتیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ حضرت یعقوب جو ہیں وہ یہودا کے ان کے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ یہودا کے آل اولاد میں سے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے یہودا تھے ان کی سے ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو داؤد علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے تھے. وہ ان کی جو سب سے مین چیز تھی جو میں ریویو کر رہا ہوں، یہ سلائڈ سمجھیے کہ وہ ایک اللہ کے نبی بھی تھے، پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جج بنایا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی حکمت دی تھی کہ وہ کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ دے سکتے تھے. تو جتنی ان کی کنگڈم میں لوگ تھے وہ ان کے پاس آتے تھے اور بہت ہی تسلی کے ساتھ اپنے فیصلے کرواتے تھے اپنے فیوڈز کے.
اور وہ بادشاہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کنگڈم دی تھی، اور کنگڈم جو ہے ان کی سمجھیں فلسطین سے شروع ہو کے پھر پورا سیریا، عراق، آج کل کا جارڈن، یعنی دریائے فرات تک لے کے ان کی پوری کی پوری حکومت تھی. اور یہاں پر جو ہے کوئی چرند پرند کوئی بھی چیز تھی جو وہ ان کے خبر سے باہر نہیں تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی اور پرندوں کی خاص طور سے بولیاں سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، تو وہ اس لحاظ سے وہ سب پہ بادشاہت کرتے تھے. اچھا، ان کی ایک اور جو اسپیسیفک ایک فیچر تھا جو شاید لاسٹ ٹائم ذکر نہیں ہوا تھا، کہ ان کی زبان بہت کلیئر تھی. یعنی ایک ایک لفظ بہت ہی کلیئرلی بیان کرتے تھے، اور ان کا یعنی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے جب وہ بات کرتے تھے تو موتی جھڑ رہے ہیں. لیکن موتی کا مثال اس لیے بھی دی جاتی ہے، اس کا ایک فیچر یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی الگ الگ سے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی الفاظ ایک دوسرے میں ملے جلے نہیں ہوتے. ہم لوگ جیسے اسپیچ ہوتی ہے، بعض اوقات ہم سلینگ استعمال کر لیتے ہیں یا تیزی سے بول رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کبھی پریپوزیشن اور کبھی کسی چیز کا ایڈیشن سبٹریکشن ہو جاتا ہے. تو ہم لوگوں کی کسی کی بھی زبان میں کسی کی کلیئر ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی، لیکن ان کی بہت زیادہ کلیئر تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میریکل تھا. پھر یہ کہ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اتنی دل نشین تھی کہ جب وہ قرأت کرتے تھے زبور کی، زبور ان کے اوپر اتاری گئی تھی، اور زبور کی جب وہ قرأت کرتے تھے، اور چونکہ زبور میں تقریباً ساری کی ساری زبور اللہ کی حمد و ثنا ہے. یعنی توریت کی شریعت کو آگے چلاتے ہوئے وہ کتاب تھی، تو جتنی توریت میں حکم آئے ہیں ان سب کو ساتھ لیتے ہوئے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف اور اللہ کا جو مقام ہے اس کو بیان کرنا. تو آپ سوچیں کہ ایک خوبصورت آواز میں ایک اللہ کا نبی جو کہ بادشاہ بھی ہے اس دنیا پہ، اللہ نے اس کو بادشاہت بھی دی ہے، اور پھر وہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے تلاوت کے طریقے سے، یعنی تلاوت کر رہا ہے. اور اس ایسی تلاوت ہوتی تھی کہ چرند پرند سب جمع ہو جاتے تھے، سب سنتے تھے. بلکہ قرآن میں یہاں تک آیا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ سن کے میزمرائز ہو جاتے تھے اور ان کے ساتھ ریپیٹ کرتے تھے. یعنی جو اللہ کی آج ہم لوگ ہیں، آج انسانوں کے کانوں سے یہ آپ کے پیڑ پتوں کی، جانوروں کی جو اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم نہیں سن سکتے. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق، خاص طور سے انسانوں کے علاوہ جتنے ہیں، وہ سب اللہ کی حمد و ثنا ہر وقت کرتے رہتے ہیں. اور اللہ نے اپنے بعض اپنے ولی اللہ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ ان زبانوں کو بھی، ان کی عبادت کو بھی سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کچھ فیچرز تھے. اور یعنی جن بھی سنتے تھے ان کی آواز، اور جن بھی ان کی آواز کے اوپر ان کے ساتھ دیتے تھے. اچھا، پھر ان کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا تھا. لوہا نرم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی لوہے کی چیز، جس طرح ہم کو پتا ہے اتنی سخت ہوتی ہے، اور کسی ایک آدمی کے بس کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ کسی انلیس کہ وہ بہت ہی تھن لوہے کی لیئر ہو تو آپ ہلکا سا موڑ لیں. لیکن اگر جو موٹے موٹے لوہے ہوتے تھے وہ کوئی کسی کو توڑ ہی نہیں سکتا تھا، تو جو ہے وہ اس کو موڑ لیتے تھے آرام سے. تو پھر انہوں نے یہ جو ہم ذرا بختر یہ جو آرمر پہنتے ہیں نا جنگوں میں، اس زمانے میں تو بعض اوقات تو لوگ پورے جسم کے اوپر آرمر پہنتے تھے. صرف آنکھوں کی جگہ کھلی ہوتی تھی اور سر پہ خود ہوتا تھا، اور پورے جسم پہ آرمر ہوتی تھی، ڈھال ہوتی تھی. بہت پرانے زمانے میں لکڑی کے تختے ہوتے تھے جو وہ ہینگ کر لیتے تھے اپنے سینے کے اوپر، تاکہ دل پہ اور اسی جگہوں پہ کوئی تیر یا کوئی زخم نہ لگے. اور اسی طرح سے پیچھے لکڑی کا ایک ٹکڑا ڈال لیتے تھے، ٹانگ لیتے تھے گلے میں. لیکن یہ سب چیزیں ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر آرمر کا یہ طریقہ بنایا کہ بجائے اس کے کہ لوہے کا کوئی اتنا بڑا پیس لٹک رہا ہو آپ کے جسم پہ، جس سے آپ کی موومنٹ بھی مشکل ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکمت دی کہ وہ رنگس کی شکل میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے پھر بڑے بڑے رنگس کو ملا کے جب انہوں نے بنایا آرمر، تو وہ بہت ہلکا بھی تھا اور موومنٹ میں بہت آسانی ہوتی تھی. تو یہ ان کی ایک انوینشن بھی تھی. پلس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خود دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اس طرح سے بنا دے کہ میں اپنی کمائی پہ خود رہ سکوں. یعنی کہ جو بادشاہت تو نے مجھے دی ہے، یہ سونا چاندی پوری دنیا کی دولت، یہ اس میں سے میں اپنی ذات کے لیے یا اپنی فیملی کے خرچ نہ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ صلاحیت دی تھی. تو اس سے وہ اسی سے اپنا روزی چلاتے تھے، ایک پائی بھی بیت المال سے یا ٹریجری سے نہیں لیتے تھے. یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی صفت تھی. اور ان کی جو کسی نے لاسٹ ٹائم بھی پوچھا تھا کہ ان کی عمر کیا تھی، تو ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی. اچھا، اس میں اب قرآن میں تو یہ ذکر نہیں ہے، لیکن کچھ احادیث سے امام طبری اور امام
امام طبری جو یہ جو مورخین ہیں اور امام قرطبی، ان لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ان کے سامنے ان کی پوری ذریات کو دکھایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو اس میں سے ان کو ایک چمکتا ہوا چہرہ پیشانی نظر آئی، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. تو انہوں نے پوچھا ان کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان کی عمر 60 سال ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ میری عمر تو اتنی بڑی ہے، تو میری عمر کے 40 سال بھی ان کو دے دیں تاکہ یہ اللہ کی مزید حمد و ثنا کر سکیں اور اللہ کا قانون قائم کر سکیں، اور چونکہ جج تھے، حکمت تھی تو فیصلے کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ 40 سال دے دیا. اللہ عالم. یہ ایک حدیث ہے جس کو امام قرطبی نے ریلیٹ کیا ہے، تو میں نے کہا جسٹ آپ لوگوں سے مینشن کر دوں. اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال ان کی عمر، لیکن یہ بات طے ہے کہ ان کی عمر 100 سال تھی. 100 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، اور وہ جیروسلم میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں پہ ان کی خبر ہے. اچھا، ایک اور واقعہ جو اسی طرح سے مورخین کیا ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا محل تھا. ظاہر بات ہے پھر انہوں نے اپنا جو ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے، کیونکہ وہ بنانا تو شروع کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے، لیکن وہ کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے بھی تھے اور پھر نیکسٹ بادشاہ بھی تھے، پھر انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا، اس وجہ سے اس کا نام ہیکل سلیمانی پڑ گیا تھا. لیکن یہ کہ ان کا اپنا محل تھا اس وقت جہاں رہتے تھے، تو یہ بہت زیادہ پروٹیکٹیو تھے اپنی فیملی کے اور اپنی چیزوں کے. تو جب بھی یہ کہیں جاتے تھے تو اپنے پورے کیسل کو لاک کر دیتے کہ کسی چرند پرند انسان کوئی وہاں بھٹک ہی نہیں سکتا تھا. تو ایک دفعہ یہ گئے ہوئے تھے تو ان کی ایک آدمی جو ہے وہ اندر آ گیا، اور ان کی وائف نے، ان کو پتا تھا کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چل گیا تو پھر سب کا بہت برا حشر ہوگا. تو انہوں نے اسے کہا کہ تم کون ہو، یہاں تم نہیں آ سکتے. تو بہرحال اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام پہنچ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی وہاں پر ہے تو انہوں نے کہا کہ ادھر تو کوئی آ ہی نہیں سکتا جس طرح سے میں نے ساری محل کو لاک کیا ہوا ہے. لیکن وہ پھر فوراً سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت ہیں. ظاہر سی بات ہے ملک الموت کو تو کسی تالے میں نہیں رکھ سکتے آپ. اللہ تعالیٰ کا جہاں بھی حکم ہوتا ہے، جس کی بھی جان نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ملک الموت سامنے آ جاتا ہے. کیونکہ یہ اللہ کے نبی تھے تو زیادہ تر نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ ملک الموت آ جاتا تھا سامنے اور ان کو بتا دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو بہرحال پھر انہوں نے جب یہ سنا، جیسے ان کو یہ پتا چلا اور اس آدمی نے کنفرم کیا کہ ہاں وہ ملک الموت ہیں، تو انہوں نے فوراً سے سرنڈر کیا اور انہوں نے کہا بس لے چلو مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. یہ جتنی بادشاہت ہے، یہ جتنی دنیا کی آسائش ہے، یہ سب کچھ جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے. یہ حمد و ثنا میں صرف اللہ کے لیے کرتا تھا، اور آج اگر میرا اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا ہے تو پھر مجھے فوراً سے لے چلو. تو یہ تھے ہمارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام. اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. یہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے داؤد علیہ السلام، کچھ جنریشن کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے اپنے بیٹے تھے. اور جب وہ حکومت کر رہے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، تو سلیمان علیہ السلام ینگ تھے، لیکن اس وقت بھی ان کی حکمتیں بہت مشہور تھیں. داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت حکمتیں دی تھیں، اور ان کو بھی بہت سے ایسے میریکل دیے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف دعوت دیتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد ان کی 2 جنریشن چلیں. ایک جنریشن سے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ آئیں گے، وہ بھی باپ بیٹے تھے، اور پھر ایک جنریشن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو اب یہ خاندان سمجھے یہیں سے بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر یہاں پہ آ کے پھر آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بالکل ڈفرینٹ خاندان، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئیں گے. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی جو آپ دیکھ لیجئے کہ ظاہر سی بات ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، اسی لیے حضرت سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عنازب بن ارم بن حصرون بن فارس بن یہودا، یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. تو یہ ان کا شجر نسب ہے. ان کا ذکر جو ہے قرآن شریف میں 17 دفعہ ہوا ہے، اور سورہ بقرہ، النساء، الانعام، الانبیاء، النمل، السبا، السعد. اور سورہ سبا وہ جو ہے جہاں پہ ملکہ بلقیس کے بارے میں ذکر ہوا ہے. النمل جو ہے یہ صورت ہے جس کے اندر وہ چیونٹی والا ذکر ہے، وہ ہم انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے. اچھا، یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، یروشلم میں پیدا ہوئے، اور پرانا نام جو فلسطین کا تھا وہ کنعان تھا. اور کنعان کے لوگ جو ہیں، جس طرح ہم کبھی ہسٹری میں اسٹڈی کر چکے ہیں، تقریباً وہاں پہ 2500 سال قبل مسیح میں رہتے تھے.
تقریباً 1200 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سیٹل ہوئے، انہوں نے بنی اسرائیل کو یکجا کرنے کی کوشش کی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پہلے میں اصل میں اب میں جو ہوں کچھ لوگوں کی فیڈ بیک کے اوپر میں کچھ اردو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور کچھ انگلش میں، اور بعض اوقات اردو اور انگلش دونوں ریپیٹ ہوتی ہیں. وہ مینلی اس لیے کہ سلائیڈز میں اگر کسی کو انگلش میں زیادہ سمجھ میں آتا ہے تو وہ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کمپلیٹلی ڈپلیکیٹ نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں میں نے اس طرح استعمال کیا ہے. تو داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے. آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف وزڈم دی تھی، میریکلز دیے تھے. اور پھر ضابط ہے انہی کی کہانی سے اگر ہم آگے دیکھیں گے تو ہمیں بہت بڑے بڑے واقعات اور بہت بڑے بڑے سبق ملتے ہیں. اسی طرح سے ایک واقعہ ہے جس میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا کہ ان کے ساتھ مختلف، یہ مورخین نے مختلف انداز سے اس واقعے کو پیش کیا، لیکن بہرحال ایک کیس آیا کہ جس میں 2 عورتیں تھیں، ان کے دونوں کے بچے تھے، شیرخوار بچے تقریباً سیم لگتے تھے. تو کسی ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تو دوسری نے کلیم کیا کہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے. تو بہرحال لانگ سٹوری شارٹ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیس آیا. انہوں نے کافی ڈسکشن کے بعد پھر انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ اس کو بچے کو جو ہے 2 حصوں میں کاٹ دو، ایک حصہ اس کو دے دو، ایک حصہ اس کو دے دو. تو جو صحیح ماں تھی، جو سچ بول رہی تھی، تو اس نے فوراً سے چیخ پڑی کہ نہیں نہیں میرے بیٹے کو قتل نہیں کرو، اسی کو دے دو، کم از کم میرا بیٹا زندہ تو رہے گا. تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. میں نے بہت زیادہ واقعات استعمال نہیں کیے یہاں پہ، یقیناً آپ سب کو پتہ ہی ہوں گے، لیکن یہ کہ ایک ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ میں لے کے اس کو 1 بائی 1 چلوں گا. اچھا، اب وہ چونکہ ان کی لینگویج سمجھتے تھے تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے یہ جو سورہ نمل میں ذکر آیا ہے کہ وہ ایک آرمی ٹریول کر رہی تھی جس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آرمی کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے. ان کے ساتھ جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور پرندے جو ہیں ان کو شیڈ پرووائڈ کر رہے تھے. اور تو اس طرح سے جب وہ گزر رہے تھے تو ایک جگہ، ایک چونٹیاں بہت زیادہ تھیں ایک جگہ کے اوپر. تو چونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے کہا کہ اپنی آرمی سے، اپنی چونٹیوں کے سے کہا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا، کہیں ان کے پاؤں کے نیچے ہم دب کے مر نہ جائیں، تو تم لوگ جلدی جلدی اپنا ہٹو یہاں سے اور اپنے اپنے بلوں میں جاؤ. تو انہوں نے یہ کہہ دیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور وہ مسکرائے، اور انہوں نے پھر اپنا راستہ چینج کر لیا. اپنی پوری آرمی کو کہا کہ رک جاؤ، چینٹیوں کو چلے جانے دو، اس کے بعد وہ گزرے. اس کا بھی ابھی مزید تفصیل سے میں تھوڑا سا مزید ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا کنٹرول کرنے کا میریکل دیا تھا، اور ان کے پاس بہت بڑی 2 بگ سی پورٹس تھیں. یعنی جس طرح آج کل پورٹس ہوتی ہیں نا وہاں پہ، تو وہاں سے بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ جاتے تھے بزنس کے لیے، اور تیزی سے جا کے واپس آ سکتے تھے. اور چونکہ وہ پوری کنگڈم کو کنٹرول کرتے تھے تو ان کی یہاں تک ہے سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ ان کے جو جہاز تھے، شپس تھے، وہ اگر کوئی عام حالات میں تیزی سے جہاز جائے تو 30 دن میں جو سفر طے کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ ہوا پہ قدرت دی تھی تو وہ ہوا اس طرح چلا دیتے تھے کہ وہ تیزی سے 1 دن کے اندر جا کے واپس آ جاتے تھے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا میریکل دیا تھا. اسی زمانے میں جو ہے لوگوں کو بلیک میجک شیطان سے سیکھ لیا تھا انہوں نے، تو وہ لوگوں کو ہرٹ کرتے تھے بہت زیادہ. تو سلیمان علیہ السلام نے پھر ٹورڈز دی اینڈ آف ہز لائف انہوں نے وہ تمام چیزیں، وہ کتابیں تھیں بلیک میجک کی، اور اس کو سیکھنے کے لیے جو شیطانوں نے پھر انسان تک پہنچا دی تھی، اور انسان بلیک میجک استعمال کرتے تھے ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے کے لیے. تو سلیمان علیہ السلام نے ان تمام میجک بکس کو کلیکٹ کر کے اور اس کو پھر اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیا تھا. اور جو پھر انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ پھر بعد میں کچھ لوگوں نے اسے نکالا. کچھ آج تک بھی وہاں پہ دبی ہوئی ہیں چیزیں، اور آج جو یہودی وہاں پہ کھدائی کر رہے ہیں، اللہ عالم ان کو وہ چیزیں ملی یا ابھی آگے ملیں گی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال ایک اس میں آتا ہے کہ ابلیس نے پھر کنونس کیا تھا کچھ لوگوں کو، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد انہوں نے کچھ کتابیں وہاں سے نکالنی تھیں. اسی طرح پھر بلیک میجک آگے بڑھا. اچھا، پھر کوئین سبا کا واقعہ ہے جو قرآن شریف میں سورہ سبا میں ذکر ہے
کہ ایک ملکہ تھی وہاں پہ جس کی بہت بڑی حکومت تھی یمن میں. اس کا نام تو قرآن میں نہیں آیا ہے، لیکن بہرحال اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو بلقیس تھی یا سبا یا شیبا، اس کو مختلف ناموں سے ذکر کیا جاتا ہے. تو وہ سورج کے پجاری تھے، وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے اور یمن کے علاقے میں رہتے تھے. ایک دن سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے سمجھے پوری قوم سے جو ان کے ماتحت تھے، جن اور انسان اور جانور پرندے سب، تو ان کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے. تو انہیں ریئلائز ہوا کہ جیسے ایک چڑیا جو ہے، جو ہدہد جس کا نام آتا ہے قرآن میں، کہ ہدہد مسنگ ہے وہاں سے. تو انہوں نے انکوائر کیا کہ بھائی کہاں پر ہے وہ ہدہد، وہ کیوں ابھی غائب ہے؟ تو تھوڑی دیر میں وہ ہدہد واپس آ گئی. اور پھر سورہ نمل میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو کچھ زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہدہد پہنچ گیا. تو اس نے کہا میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہدہد نے ان کو بتایا کہ بھائی وہاں پہ بھی ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ سورج کی پوجا کرتے ہیں. اب اس کا کچھ آیات کا میں انشاءاللہ اردو میں ڈائریکٹ ترجمہ پڑھوں گا، تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ بہت تفصیل سے ترتیب سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا یہ واقعہ. دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کو ایک یہ بھی اندازہ ہو کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کتنی کھول کھول کے اور بالکل ایسے لیول پہ آ کے ہمیں بتا دی ہے کہ ہم اسے مس نہیں کر سکتے. پھر بھی ہم قرآن شریف نہیں پڑھتے یا اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے. تو کبھی بھی آپ لوگ قرآن شریف پڑھنے سے گھبرائیں نہیں کہ ہماری عربی ہماری زبان نہیں ہے. آپ عربی سیکھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں سیکھ سکیں تو کم از کم اتنی سیکھیں کہ کچھ الفاظ کے مطلب سمجھ میں آ جائیں، اور پھر جو اس کا ترجمہ اردو میں ہے اس کو ضرور پڑھیں، اور کوئی اوتھینٹک ترجمہ پڑھیں انشاءاللہ. اگر آپ لوگوں کو کوئی ریکمنڈیشن چاہیے تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں. تو سورہ نمل میں آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اسے ہر شے دی گئی ہے، اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے. میرے خیال میں سورہ سبا میں ہے، شاید سورہ نمل میں تو وہ چونٹی کا واقعہ تھا. اور میں نے دیکھا کہ اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے. تو اب وہ راستہ نہیں پا رہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمانوں اور زمین میں سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف ایک بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت ہے. تو وہ بہت سے واقعات، کسی نہ کسی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کچھ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو اس وقت یہ ہوا تھا، اس وقت اس فلاں پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو اس کے بعد اس کا ہر حاصل یہ تھا اینڈ سو آن. تو اس کو سب چیزوں کو ہمیشہ جب بھی کوئی قرآن کی ہم آیت پڑھیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے. وہ اللہ کے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم عنقریب دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹے ہو. اب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں، تم یہ جو خبر لے کر آئے ہو تم غائب تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تم سچ بول رہے تھے یا جھوٹ بول رہے تھے. تو ایسا کرو کہ میرا یہ خط لے جاؤ، اسے ان کے پاس جا کر ڈال آؤ، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھتے رہو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اس نے کہا اے میری قوم کے سرداروں. تو یعنی اب کوئن شیبہ کو وہ خط پہنچ گیا، ملکہ بلقیس کو. اب وہ اپنے قوم سے مشورہ کر رہی ہے. اس کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک اچھی سردار تھی، اچھی لیڈر تھی، تو وہ اپنے دوسرے سرداروں سے اور ماتحتوں سے مشورہ کرتی تھی ہر بات میں. تو اس دفعہ بھی اس نے مشورہ کیا اور اس نے کہا کہ اے سرداروں، میری طرف ایک بہت عزت والا خط ڈالا گیا ہے. یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے. اچھا، اس خط کے بارے میں قرآن میں جو آیا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شروع کیا جب اپنا خط، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے قرآن میں. تو یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں. یہ کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. اس نے کہا، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ شروع کیا، پھر اس کو مخاطب کیا بلقیس کو، اور ان سے کہا کہ تم لوگ سرکشی نہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ. اس نے کہا اے سرداروں، میرے اس معاملے میں آپ لوگ مجھے کچھ مشورہ دیں. میں کسی معاملے میں بھی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک آپ لوگ موجود نہ ہوں. اب اپنے ماتحتوں سے بات کر رہی ہے. پھر وہ کنٹینیو ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی، اور فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے، چنانچہ آپ خود دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں. یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ جو آپ حکم دیں گی ہم اس کے اوپر تابع ہیں. اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں
تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی کرتے ہیں تو میں ان کی طرف اپنے ایلچی کچھ تحائف کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ تو اب ملکہ کو ان کی طرف سے، سرداروں کی طرف سے ایک میسج مل گیا کہ اچھا بھائی وہ تیار ہیں ہر چیز کے لیے۔ تو اس نے کہا اچھا میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ اگر بادشاہ وہ ناراض ہو گیا اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا تو وہ ہم سب کو ختم بھی کر سکتے ہیں، ذلیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں ایسا کرتی ہوں کہ پہلے کچھ تحائف اپنے کسی ایلچی کے ساتھ تحائف بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ تو جب وہ وفد آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس تو اس نے کہا کہ کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو مال و دولت سے، یعنی کہ مجھے خریدنا چاہتے ہو، مجھے کنونس کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے، تو مجھے تمہارے یہ تحفے تحائف بالکل معروف نہیں کر سکتے۔ اس سے جو اس نے تمہیں دیا اپنے ان تحائف سے تم خود ہی خوش رہو، یعنی واپس لے جاؤ، تم لوٹ جاؤ ان کی طرف، تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے ذلیل کر کے، اور وہ خوار ہو جائیں گے۔ پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر سلیمان علیہ السلام نے کہا اے درباریوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچیں۔ اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، تو سب کے اوپر تھی، تو ظاہر سی بات ہے جن کو جو اللہ نے طاقت دی ہے انسانوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو ایک جن نے کہا، ایک بہت ہی دیو قامت جن نے کہا، جنوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اب اس جن نے کہا کہ میری صلاحیت یہ ہے کہ ابھی آپ یہاں اس مجلس کو ختم بھی نہیں کریں گے، یعنی لت سے کہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 15 منٹ، اللہ عالم، لیکن اس نے کہا کہ تھوڑی دیر میں لے آؤں گا میں۔ کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب یہ ایک بہت بڑا میسج ہے، کتاب کا علم تھا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا علم تھا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یقیناً توریت کے ذریعے، زبور کے ذریعے جو علم دیا ہوا تھا، وہ علم جو حاصل کیے ہوا ہوتا ہے اس کی طاقت ہر چیز سے بڑی ہوتی ہے۔ تو کتاب کا علم تھا، یعنی کہ اللہ کی بتائی ہوئی حکمت، اللہ کی دی ہوئی حکمت موجود تھی اس کے پاس۔ اور وہ شخص جو تھا، کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے قبل کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے، یعنی 1 سیکنڈ کے اندر، 1 سیکنڈ کے بھی 10th میں لے آؤں۔ پھر جب اس نے دیکھا اسے اپنے سامنے رکھا ہوا، اس نے کہا یہ میرے رب ہی کے فضل سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمانے کے لیے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام یعنی سوچیں آپ، اس شخص نے کہا اس کو کتاب کا علم تھا، لیکن جیسے سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو امیڈیٹلی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ تو نے یہ طاقت دی ہے اس کو بھی اور ہم سب کو، اور یقیناً تو نے یہ مجھے آزمانے کے لیے کیا ہے، اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب یقیناً بے نیاز بہت کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے اس کے تخت کی حیت ذرا بدل دو، ہم دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ اچھا، اس کے درمیان یہ واقعہ ہوا کہ پھر 1 سیکنڈ میں شاید اس کا ہاں، اس کے درمیان یہ واقعہ ہوا کہ وہ اس کو پھر جب تحفے تحائف واپس پہنچ گئے بلقیس کو، تو اس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں خود جا کے دیکھتی ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور تو اس نے وہاں سے کوچ کیا اور سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا کہ میں خود آ رہی ہوں۔ جب وہ آ رہی تھی تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا تخت جو ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے، سنا بہت ہی خوبصورت تھا، یمن کے علاقے میں بہت ہی محنت سے بنایا ہوا تھا اس تخت جو بیٹھتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس کا تخت یہاں پہ لے آتے ہیں، اور یہاں لا کے، اور جس طرح سے ابھی ذکر ہوا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ پلک جھپکتے میں اس تخت کو جب لے آیا، تو پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا اسی طرح کا ہے تخت؟ تو اس نے کہا گویا وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا ہے اور ہم اسلام لا چکے ہیں۔ یعنی اس کے تخت میں تھوڑی سی چینجز کر دی تھی سلیمان علیہ السلام نے، لیکن اس نے کہا اس سے پوچھا کہ کیا یہ تمہاری تخت ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ لگ تو وہی رہا ہے، لیکن چونکہ ہم اسلام لا چکے ہیں اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور آپ کے پاس اللہ کا وہ علم ہے جس کے قدرت میں سب کچھ ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا اس سے جن کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بیسیکلی اس سے سورج کو جو وہ لوگ پوچھتے تھے اس سے روک دیا، انہوں وہ اسلام لے آئی،
اور جو ہے اس نے قبول کر لیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت۔ اس سے کہا کہ اب محل میں داخل ہو جا۔ جب وہ محل میں داخل ہوئی اور جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا، اس کے تخت کے پاس ہی فرش تھا، تو اس کو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ اس کو پانی سے بھر دیا تھا، اور پھر اس کے اوپر ایک شیشے کی لیئر بنا دی تھی، لیکن اس طرح کی لیئر تھی صاف شفاف کہ ایسا لگتا تھا کہ پانی چل رہا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں، یعنی جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں نا اپنا پاجامہ یا شلوار تھوڑی سی اوپر کی طرف کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے ہمارے پاؤں میں یا کپڑوں میں پانی نہ لگے۔ تو انہوں نے جب یہ کیا تو یہ ایسا محل ہے، تو پھر ان کو بتایا گیا، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو ایسا محل ہے جو مرصع ہے شیشوں سے۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو بیسیکلی اس نے بلقیس نے یعنی کہ ان کے اوپر ایمان لیا، اللہ کا دین قبول کر لیا۔ تو اب یہ تو جو میں نے انگلش میں سلائڈز بنائی ہوئی تھیں یہ تقریباً انہی چیزوں کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ اسے دیکھ لیجیے گا۔ یہ نقشہ میں دکھانا چاہ رہا تھا، یہ ہے جو سمجھیے کہ سبا یا شیبا یا بلقیس کی جو حکومت تھی یمن میں، اور یہ یمن کے ساحل کے ساتھ اس کی بیسیکلی حکومت اس طرف بھی تھی۔ تو یعنی کہ تھوڑا سا جو آج اب دیکھیے جو ایتھوپیا کا علاقہ ہے، ایریٹریا کا، تو اس زمانے میں یہ ساری حکومت تھی۔ یہ پورا یمن ہے آج کا یمن یہاں تک پھیل گیا ہے، پھر یہ عمان ہے، لیکن اس زمانے میں یہ اس کی حکومت تھی، یعنی کہ سمندر کے اس پار بھی اور اس پار بھی۔ تو یہاں سے ہدہد جو تھا آپ سمجھیے وہ تقریباً فلسطین سے یہاں سے اڑتا ہوا ہدہد نے یہاں سے خبر لی، یہاں سے واپس گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا، پھر بلقیس جو یہاں سے سفر کرتی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی، اور پھر یہ سارے واقعات ہوئے تھے۔ اور یہ سارے وہی سلائیڈز ہیں جس کے واقعات جو میں نے ابھی آپ کو لوگوں کو بتائے ہیں۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام جو ہیں اپنے ایک نوٹ ہے یہ کہ سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے کے امیر ترین آدمی تھے۔ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے، کسی نے کیلکولیشن کی ہے تو وہ تقریباً 2200 ارب ڈالر کے مالک تھے، یعنی اس کی جو قیمت تھی اس وقت کرنسی کی، وہ آج کے لحاظ سے دیکھی جائے تو وہ 2200 ارب ڈالر تھے۔ آپ اپنے 39 سالہ دور حکومت میں انہیں ہر سال 25 ٹن سونا بطور نذرانہ ملتا تھا۔ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو امارت دی تھی، اور کس قدر ان کو یعنی کہ دنیا کی ہر آسائش اور آرام اور دولت سب کچھ ان کے پاس تھی۔ اچھا، اب سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا واقعہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ایک دفعہ جس طرح وہ اپنے دربار لگاتے تھے تو وہاں پہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے، وہاں پہ وہ جن اور ان کے انسان سب لوگ چرند پرند سب کام کر رہے ہوتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ بات کر رہے تھے، بات کرتے ہوئے لوگوں کو مانیٹر کر رہے تھے، تو اپنا عصا یعنی اپنی لکڑی کا جو سٹاف ہوتا تھا اس کے سہارے کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے۔ پھر ظاہر بات کرتے کرتے آدمی جب انسٹرکشن دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ جو ہے اپنا کام کر رہے تھے، اور وہ لوگ یہ سمجھے کہ وہ اپنا کھڑے ہوئے ہیں، تو سارے جن اور یہ سارے کام آپ سمجھ لیجئے سمندروں کے نیچے جا کے یاقوت اور وہ سارے سٹونز قیمتی قسم کے وہ نکال کے لانا، بڑے بڑے پتھروں کو لا کے وہ ہیکل سلیمانی جو تعمیر ہو رہا تھا، اتنے بڑے بڑے پتھر کے انسان ان کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ اٹھا کے، اور پوری دنیا جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں کے جو خوبصورت ترین کنسٹرکشن کے پیسز ہو سکتے تھے سمندر کے نیچے سے، پہاڑوں سے، وہ سب جن اٹھا کے لاتے تھے اور پھر اسے بنایا جاتا تھا۔ تو یہ سارے کام پہ لگے ہوئے تھے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام کی وفات کا سلسلہ اس طرح ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس بنانے میں مصروف تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے، ملک الموت آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت ان کی جان نکال لی جائے۔ تو وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے لیکن لاٹھی پہ اس طرح سے زور دے کے کھڑے ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اسی طرح کھڑے تھے۔ جنوں کو آپ کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ آخر ایک عرصے کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا تو وہ بودی بن کر یعنی بالکل برادہ بن کر ٹوٹ کر گر پڑی، اور سلیمان علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے تھے۔ اب اس کا کوئی ٹائم فریم قرآن شریف میں نہیں آیا، کتنی مدت تھی، گھنٹہ تھا، دن تھے، ہفتے تھے، اللہ عالم، لیکن بہرحال وہ اتنا وقت تھا
کہ جن یہ سوچنے لگے کہ ارے ہمیں پتا ہوتا تو ہم اتنی محنت سے جو کام کر رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں تو ہم جو ہے اسی وقت کام روک دیتے، یا تو بہرحال یہ سب تفاسیر میں آیا ہے کہ کس طرح سے جن جو ہیں وہ اس بات پہ ملامت کر رہے تھے. لیکن بہرحال تو سلیمان علیہ السلام کا اس طرح انتقال ہوا. ان کی عمر تقریباً 60 سے 70 سال کہی جاتی ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ کے قریب ان کا مزار ہے. اب سلیمان علیہ السلام کا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو نقشہ ہے، جس طرح ہم زیادہ تر چیزیں سب فلسطین سے ہی، جیروسلم سے ہی، زیادہ تر انبیاء علیہ السلام سب یہیں سے تھے، یہ اس علاقے سے، اور یہیں پہ ڈیڈ سی ہے، بحر مردار ہے، پھر یہ جارڈن ریور ہے. تو یہ ایک چیز کو آپ یاد رکھیں کہ آج کل کے لحاظ سے اگر نقشے کو آپ دیکھیں تو یہ فلسطین ایک ایسے تیر کی طرح نیچے نشان بنتا ہے فلسطین کا، جس کو اب یہ لوگ اسرائیل بولتے ہیں، اور یہ پورا میڈیٹرینین سی ہے. ٹھیک ہے. اور یمن سے یہ چھوٹا سا نقشہ، یمن سے یہاں سے ملکہ بلقیس ہو کے سیدھی جیروسلم پہنچی تھی، یعنی فلسطین. اچھا، تابوت سکینہ، میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. تابوت سکینہ کا لاسٹ ٹائم بھی کسی نے پوچھا تھا، تو میں نے بھی کچھ انفارمیشن پتا کی ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں یہ انفارمیشن، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. تابوت سکینہ، اور سکینہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ تابوت توپ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے رجوع کرنا یا پشیمان ہونا. یعنی اسی وجہ سے تابوت کہتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے تابوت میں لٹایا جاتا ہے. چونکہ بنی اسرائیل مصیبت کے وقت اس کی طرف رجوع کرتے تھے، لہٰذا اس کا نام تابوت رکھ دیا گیا. اس کے معنی ہے صندوق کے. سکینہ کا لغوی معنی ہے سکون اور قلبی تسکین کے، یعنی جب انسان کو پیس محسوس ہوتا ہے نا اپنے دل میں. اور اسی وجہ سے اگر آپ لوگ یاد کریں گے، تابوت سکینہ ہی کو حضرت طالوت کو ملا تھا، تو اس وجہ سے فلسطین جو ہے ان کے دل کو سکون مل گیا تھا، کیونکہ ان کی ہسٹری میں یہی تھا کہ جب بھی کوئی لڑائی ہوتی تھی تو اس میں وہ اپنا تابوت لے کر جاتے تھے. تابوت سکینہ کیا تھا اور وہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ ایک سوال جو ہے، یہ بڑی ہر جگہ اس کی تفصیل نہیں ملتی. تو یہی امام طبری اور امام قرطبی، یہ بڑے بڑے مفسر بھی ہیں اور یہ ہسٹورین بھی ہیں، مورخ بھی ہیں. تو ان کی رائے کے مطابق یہ ایک شمشاد لکڑی کی قسم ہے، خوشبودار اور نہایت مضبوط درخت ہوتا ہے. اس کا خوشبودار، اس کی لکڑی کا ایک بنا ہوا صندوق تھا. امام قرطبی کے مطابق اس کی جسامت 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا. یعنی کہ تقریباً جو آپ جس طرح تابوت کی جو نارمل سائز ہوتا ہے نا، تقریباً اسی طرح رکھ لیں جس میں آج مردوں کو لٹایا جاتا ہے، اس سے تھوڑا سا بڑا رہا ہوگا، جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ بھی مطلب امام قرطبی نے یہ لکھا ہے. یہ چیزیں بہت زیادہ جگہوں پر نہیں ملتی، لیکن امام قرطبی کو آپ اسٹڈی کریں تو وہ بھی ایک بہت بڑے مفسر قرآن بھی تھے اور جو ہے تاریخ دان بھی تھے. تو اس لحاظ سے یہ بات کافی صحیح لگتی ہے، لیکن اللہ عالم. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نازل ہوا تھا، یہ پوری زندگی آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا، اور بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، جس میں وہ اپنا خاص سامان اور توریت شریف رکھا کرتے تھے. یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا. بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور ان کو شکست کا ڈر ہوتا تو وہ اس صندوق کو آگے رکھتے. تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں کو چین و آرام اور سکون حاصل ہو جاتا. اور صندوق وہ جتنا آگے بڑھاتے، آسمان سے نصر من اللہ فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوتی. یعنی بیسیکلی جب وہ اپنا ان کا یہ بابرکت صندوق تھا کہ جب وہ لے کے جاتے تھے اور اس کو اگلی صفوں میں لے کے جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فتح نصیب ہوتی تھی. بنی اسرائیل میں جب بھی کبھی اختلاف ہوتا تو وہ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے. صندوق سے فیصلے کی حضرت آدم سے صندوق سے فیصلے یہ حضرت وضاحت نہیں ہے. اچھا ایک سیکنڈ، فیصلے کی آواز خود ہی آتی ہے. الغرض یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا، لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی کلیئر وضاحت نہیں ہے، لیکن جس طرح سے دوسرے انفارمیشن کو لے کے اور اسرائیلی روایات کو لے کے اور ان سب چیزوں کو جس سے قرآن شریف کی سمجھے اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی تو اس کو لے لیا جاتا ہے. تو یہ اسی لحاظ سے کچھ انفارمیشن ہے جو امام قرطبی نے یوز کی ہے. یہ صندوق حضرت آدم سے چلا رہا تھا، لہٰذا اس بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سب سے پہلے کسے دیا گیا. اسی لیے بات کے اکثر مفسرین نے اس بحث کو نہیں چھیڑا ہے.
دس از دا پوائنٹ. تو یہ صرف ایک سمجھیے ایک علمی بات ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. اس کا یقیناً کوئی قرآن اور حدیث سے کوئی حوالہ نہیں ملتا، لیکن بہرحال یہ ایک عام فہم بات ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. لیکن ہمیں یقیناً چونکہ قرآن حدیث سے نہیں تو ہمیں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن انفارمیشن کے لیے ہم اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تاہم یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ وہ صندوق حضرت موسیٰ کے پاس تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. یہ تو ہمیں قرآن سے ملتا ہے اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو تھا. اب وہ حضرت آدم علیہ السلام سے آیا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی تھا اور انہوں نے خود بنایا تھا، اور یہ سب چیزیں پھر ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ اسے خود حضرت موسیٰ نے بحکم الہی بنایا ہو یا آسمان سے ان پر نازل کیا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم ہی سے چلا آ رہا ہو. اللہ عالم بالصواب. اچھا، اب ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ہیکل سلیمانی جو ہے یہ سولومن ٹیمپل جسے کہتے ہیں انگلش میں، یہ وہی پیلس ہے، وہی محل ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنانا شروع کیا تھا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا. اس کا ذکر جو ہے بائبل میں، انجیل میں 632 ٹائمز آیا ہے ہیکل سلیمانی کا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کرسچنز کے لیے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. جس طرح قرآن میں اگر ہماری کسی چیز کے بارے میں اتنا زیادہ ذکر ہو تو یقیناً اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، تو انجیل میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ 632 ٹائمز کا ذکر آیا ہے. یہ وہی ہے جس کو فرشتوں نے حضرت طالوت کو لا کے دیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا تھا یہ وراثت میں، یعنی کہ طالوت سے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا جب وہ بادشاہ بن گئے. داؤد علیہ السلام نے یروشلم میں جب اس کی وہ بنیاد رکھی تو انہوں نے ایک پیلس کو بنا کے اس کے اندر تابوت کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ پیلس بیسیکلی بنانا شروع کیا تھا. اٹس کالڈ سولومن ٹیمپل، ہیکل سلیمانی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا. حضرت سیمیول علیہ السلام، جو شموئیل علیہ السلام، جو قرآن میں ان کا مینشن نہیں ہے نام کے ساتھ، یہ ہم اس کا ذکر پڑھ چکے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو فلسطین کے لوگ چونکہ تیار نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی دعا کے اوپر حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا، اور پھر طالوت کو بادشاہ بنانے کے بعد حضرت طالوت کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے ایک نشانی کے لیے پھر وہ تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی ہونے والے نبی کو حضرت طالوت کو دیا. پھر وہاں سے جنگ ہوئی اور پھر داؤد علیہ السلام کو انہیریٹنس میں وہ مل گیا تھا. اچھا، اب یہ قرآن شریف میں ذکر آتا ہے کہ and further their prophet said to them, a sign of his authority is that there shall come to you the ark of the covenant. ark of the covenant کہتے ہیں تابوت سکینہ کو. with an assurance therein of security from your Lord and the relics left by the family of Moses. اب یہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ جو نشانیاں اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ہارون علیہ السلام کی ہیں، وہ بھی اس کے اندر ہیں، اور یہ فرشتوں کے ذریعے تم تک پہنچایا جا رہا ہے. اور یہ basically this is a symbol for you if you indeed have faith. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے. تابوت سکینہ میں جو چیزیں مشہور ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کے اندر توریت کی اوریجنل پلیٹس ہیں، جو توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوئی تھی اس کی اوریجنل پلیٹس ہیں. ان کا عصا ہے، جس سے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس کو وہ اژدہا بنا دیا کرتے تھے اور جس سے دریا نیل کو انہوں نے پار کر لیا تھا. اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور کچھ کپڑے ان لوگوں کے ہیں. اس کے علاوہ جو من و سلوہ جس میں اللہ تعالیٰ اتارتا تھا اس کا ایک پاٹ ہے جس کے اندر وہ من و سلوہ بھی ہے. اور یہ وہ نشانیاں ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئیں، اور یقیناً قیامت کے قریب یا کسی بھی وقت اب ہمارے زمانے میں اگر یہ تابوت سکینہ مل گیا تو یہ ایک اور اتنی بڑی نشانی ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں چیزیں بیان کی ہیں وہ ہر چیز نشانیوں کے طور پہ ہمارے لیے ظاہر ہو جائے گی. اچھا، تابوت سکینہ یہ جو ہے، اور یہ بھی ضابطہ اس سے پہلے تھا کہ یہ کھو گیا تھا ان سے، اور پھر داؤد علیہ السلام نے جب ٹیمپل بنایا تو انہوں نے اس کے اندر اس کو رکھ دیا، اور تقریباً 7 سال لگے اس ٹیمپل کو بنانے کو، اور اس میں تقریباً 410 سال کے بعد 410 سال تک یہ وہاں پہ رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب آپس میں پھر دوبارہ لڑنے لگے تو پھر ان کے اوپر جب حملہ ہوا تو اس کو لے کے جن حملہ آور تھے وہ لے کے چلے گئے، اور پھر وہ کھو گیا، اور اس کے بعد پھر آج تک نہیں ملا. اچھا، نارتھ سائڈ آف پیلسٹائن، سلطنت آف اسرائیل، آپ کو یاد ہوگا کہ اوپر نارتھ سائڈ پہ اسرائیل بن گیا تھا اور نیچے یہودا بن گیا تھا، جوڈا. تو
تقریباً 600 قبل مسیح میں کنگ آف بیبیلون بخت نصر نے ڈسٹروائے کر دیا تھا یہودا کی سلطنت کو، اور پھر وہ ایونچولی انٹائر ٹیمپل کو اس نے توڑ دیا تھا، یعنی کہ وہی جو میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ اس کو بالکل مسمار کر دیا تھا، اور پھر تابوت اپنے ساتھ لے کے چلے گئے تھے۔ اب وہ تابوت انہوں نے پھینک دیا کہیں جس کی ان کے لیے امپورٹنس نہیں تھی، یا لے کے کہیں چھپا دیا، یا دوسرے لوگ لے گئے، اللہ عالم۔ تو وہ چیز آج تک ہماری انسانی نظروں سے اوجھل ہے، اور وہ کب ظاہر ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر ایک ایرانی کنگ تھا سائرس اعظم، اس نے دوبارہ سے یروشلم یہودیوں کو جب یہ بخت نصر لے کے چلا گیا تھا، ان کو وہاں آباد کر دیا تھا، تو تقریباً 70 سال تک یہ مارا۔ پھر جب سائرس اعظم نے حملہ کیا، یہ ایران کی طرف کا بادشاہ تھا، وہاں سے آیا، تو اس نے جوس کو پرمیشن دے دی کہ اب تم دوبارہ سے جا کے اپنی حکومت قائم کر سکتے ہو، اپنا ٹیمپل دوبارہ سے بنا سکتے ہو۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ سے اپنا ٹیمپل بنانا شروع کیا، اور تقریباً 450 سال تک یہ ٹیمپل پھر وہاں پہ رہا۔ پھر لوگ جو ہے مسلسل تابوت کی تلاش میں رہے کہ کسی طرح سے تابوت مل جائے، کیونکہ اب ٹیمپل بن کے تیار ہو گیا، یہ دوسری دفعہ بنا ہے ٹیمپل، تک ٹیمپل بن کے تیار ہو گیا، اب ہم تابوت کو اس کی اپنی جگہ پہ پہنچا دیں۔ پھر رومن امپائر سمجھے ٹائٹس پھر دوبارہ سے یہ آیا، اور اس نے اس کو میرے خیال میں یہ 70 عیسوی میں ہوا یہ، اور اس نے پھر ٹیمپل کو ڈسٹروائے کر دیا، یعنی تابوت تگینہ تو نہیں ملا تھا انہیں، اس نے پھر ٹیمپل کو ڈسٹروائے کر دیا اسی طرح سے، اور پھر تمام لوگوں کو وہاں کے یہودیوں کو قتل کر دیا، اور پھر وہ ٹیمپل بھی آج تک دوبارہ نہیں بن سکا۔ اب صرف اس کی ایک دیوار ہے جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، جس کے پاس کھڑے ہو کے یہودی اپنی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ ٹیمپل دوبارہ تباہ ہو گیا، جو کہ آج تک دوبارہ نہیں بنا۔ اب رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ ویسٹ وال جو تھی ان کی، اور وہ اوریجنل وال اس کی نہیں تھی، بعض کہتے ہیں نہیں یہ اوریجنل وال تھی، اور بعض کہتے ہیں یہ بعد میں کریٹ ہوئی تھی، اور اٹ از وال آف دا ٹیمپل کریٹڈ سیکنڈ ٹائم ان ٹائٹس's رول۔ جو پہلی دفعہ ٹیمپل اوریجنل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کی تو کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ جب دوبارہ ان لوگوں نے سائرس اعظم کے زمانے میں آ کے دوبارہ سے ٹیمپل بنایا، تو پھر وہ ٹائٹس نے آ کے تباہ کیا، تو اس کی ایک دیوار رہ گئی تھی۔ تو اس کی اوریجنلٹی پھر اگین اللہ عالم، لیکن اس کی اوریجنلٹی وہ پہلے ٹیمپل سے نہیں ملتی بلکہ دوسرے ٹیمپل سے۔ Some reports say that Tabut is in Jordan's جبل نیبو's cave۔ جبل نیبو وہی ہے جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے، اور پھر وہ فلسطین میں داخل نہیں ہو سکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بعض یہ کہتے ہیں، رپورٹس کہتے ہیں کہ تابوت وہاں پر ہے، لیکن کسی کو ملا نہیں، وہ کہیں وہاں پہ چھپا ہوا ہے۔ ایک اور رپورٹ یہ کہتی ہے، یہ بھی ایک پوری ڈاکیومنٹری میں نے دیکھی تھی، کہ وہاں ایتھوپیا کے جو سمجھیں افریقن پیپل تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے، اور یہ جو وہاں سے جب یہ سب کچھ جنگ وغیرہ ہو رہی تھی، تو کوئی خاتون تھیں جو اس کو لے کے، ان کے والد یہیں ایتھوپیا کے تھے، تو وہ لے کے اس کو یہاں آ گئی تھی اور یہاں چھپا دیا تھا، اور ہے وہ یہاں پہ لیکن ہمیں ملتا نہیں ہے، یہیں کہیں پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں وہ برٹن میں، بعض کہتے ہیں روم میں، بعض کہتے ہیں فرانس میں۔ تو اور اس کی اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ یا بیسیکلی جو میں نے گیلن وغیرہ کی ڈاکیومنٹری اسٹریمنگ چینلز ہیں ان میں آپ دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کل ہر جگہ اس کی بڑی بڑی کھدائیاں ہو رہی ہیں، اور لوگ پوری دنیا میں ہر جگہ اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تو پاسبلٹی یہودیوں کو وہی لگتی ہے کہ وہ ابھی بھی وہ جو وال ہے ہیکل سلیمانی کی، اس کے نیچے ہے، تو اس لیے وہ اس کو کھدائی کر رہے ہیں، اور بہت بری طرح سے پورا کھود کے اندر سے ختم کر دیا، لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ باقی باتیں جیسے وی آل نو دیٹ کہ آج کل جو حکومت ہے وہاں پہ وہ زائنسٹ کی ہے، کوئی یہودی اصل یہودی تو وہ ہے بھی نہیں، تو اللہ عالم اب ہمارے سامنے اور آگے کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو اور وہ اسٹل اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ نہیں، کیونکہ زائنسٹ ظاہر سی بات ہے وہ یہودی، ان کی کوئی ریلیجس وہ تو ہے نہیں، تو لیکن یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں طاقت مل جائے، ان کو دولت مل جائے، اور یقیناً اس کے پیچھے کچھ ایسے ان لوگوں کے اعتقادات ہوں گے جس کی وجہ سے وہ اتنی شدت سے ساری دنیا کے ریسورسز لگا کے انہوں نے اس جگہ پہ قبضہ کیا ہے، اور اس قبضہ کرنے کے بعد اب انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے بالکل اس ٹیمپل کی جگہ سے بے دخل کر دیا ہے، اور وہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس میں بھی مسلسل اٹیمپٹس ہوتے رہتے ہیں تاکہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، اور وہ اس کو تلاش کر کے ٹیمپل دوبارہ بنائیں، اور پھر اس تابوت سکینہ کو تلاش کریں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انسانی سمجھ اور عقل کے لحاظ سے ہم سوچیں تو اس کی یقیناً ان کے پاس بہت بڑی اہمیت ہوگی، اس چیز کی بہت بڑی سگنیفیکنس ہوگی یہودیوں کے لیے،
اور یقیناً چونکہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ ایک طاقت بنانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں اور پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ اس کا ایک حصہ ہو، اللہ عالم، صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور ہم نئی ڈیولپمنٹس ہر روز ہم دیکھتے ہیں، ایکسکیویشنز ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نئے نئے سائنس مل رہے ہیں ہمیں، وہ پیغمبروں کی بہت سے سائنس ملے، وہ جو قومیں تباہ ہوئی تھیں ان کے سائنس ملے، تو یہ ساری چیزیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہماری نشانیوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور ہر آتے نیکسٹ کمنگ ٹائم کے لیے یہ سب چیزیں ہم پر ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اچھا، ایک یہ چھوٹا سا نقشہ ہے، اس کو اگر آپ لوگ جلدی سے دیکھ لیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ پورا جو بیت المقدس ہے اس کا نقشہ اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ سمجھیے جو ڈوم آف دا راک ہے وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، کہ دیکھیں یہ ایک ریکٹینگولر سا ایک حصہ ہے، یہ یہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ویلنگ وال ہے جس کے جو دیوار گریا ہے، یہ تقریباً اس طرح ایل شیپ کی ہے، یہاں کھڑے ہو کے وہ لوگ عبادت کرتے ہیں یہودی۔ اس سے بالکل ہٹ کے یہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے جو قبلہ تھا ہمارا مسلمانوں کا کعبہ شریف سے پہلے۔ پھر ایک جگہ ہے جس کو الحرم الشریف یہ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی پاک متبرک جگہ ہے۔ اور پھر یہ وہ ڈوم آف دا راک ہے، یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر پہ کھڑے ہو کے پھر معراج پہ گئے تھے، تو یہ جگہ ہے وہ اصل میں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے بس وہ ایک ہی جگہ ہے، اسی کے اندر یہ راک بھی ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہے، لیکن یہ الگ ہے۔ آج آپ فلسطین کی تصویریں اب تو انٹرنیٹ پہ بہت عام ہو گئی ہیں، بلکہ 360 میں بھی دکھائی دیتی ہیں، تو یہ سب تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھ لیں، مسجد اقصیٰ یہ ہے، ویلنگ وال یہ ہے، ٹیمپل ماؤنٹ یہ ہے، آج بھی یہ پتھر ایکسپوز ہوا نظر آتا ہے اگر آپ اس کے اندر جائیں۔ اور پھر سولومنز تھرون کہتے ہیں، جو تخت جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ یہاں پہ ہوتا تھا تخت، اور وہ یہاں پہ سمجھے وہ پورا یہ بنا رہے تھے ہیکل سلیمانی۔ تو ایک اچھا سا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ گولڈن گیٹ ہے جو آج کل اس کو کھولتے ہیں، یہاں سے انٹری ہوتی ہے۔ بہت سے دوسری یہ چرچ وغیرہ، ان کی بہت بڑا چرچ اس طرف بنا ہوا ہے۔ پھر یہ جوئش کوارٹر ہے، یہ مسلم کوارٹر ہے، یہ آرمینین کوارٹر ہے، یہ کرسچن کوارٹر ہے، کیونکہ اس کی سگنیفیکنس تمام ریلیجنس کے لیے ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے باقاعدہ کوارٹر سے مراد یہ کہ یہاں پہ سارے جو رہتے ہیں لوگ وہ یہودی رہتے ہیں یا مسلمان رہتے ہیں اینڈ سو آن۔ لیکن اب آہستہ آہستہ ان سب کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں پوائنٹس آف انٹرسٹ جو ہے یہ ریڈ میں جو ہے یہ سارا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے، یعنی تینوں ریلیجنس کے لیے یہ پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا میں نے کہا آپ سب کو نقشے کے طور پہ دکھا دوں۔ یقیناً ہم میں سے کوئی نہ کوئی یہاں پہ زیارت کرنے جا چکا ہوگا، میرا کبھی اتفاق نہیں ہوا، دل بہت چاہتا ہے کہ جا کے وہاں پہ بھی دیکھا جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اب ہم اگلے میں انشاءاللہ تعالی حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اور ابھی پھر ہم سوال جواب کا سیشن لے لیتے ہیں اس کی فوراً بعد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔